السلام علیکم، مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ آج میرے ساتھ خاص مہمان دوست ثاقب بشیر، اور ہم بات کریں گے سال 2024 کی۔ ہر سال شروع ہوتا ہے اور پھر پلک جھپکتے ہی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ جنوری آتا ہے اور دسمبر آتا ہے، اور پاکستان کی سیاست اتنی تیزی سے ایک گھن چکر کی طرح گھومتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ بہت کچھ پاکستان میں بھی ہوا سال 2024، لیکن اوورال اگر دیکھا جائے ثاقب بشیر صاحب، تو سال 2024 کا جو باقاعدہ آغاز ہوا تھا وہ بڑے ہی منحوس طریقے سے ہوا تھا، ایک منحوس فیصلے سے ہوا تھا اور ایک منحوس منصف کے سوچ سے ہوا تھا۔ تو میرے ذہن میں تو سب سے پہلے 13 جنوری کا وہ فیصلہ آتا ہے، جہاں سے ہم جیسے کچھ صحافیوں کو، کورٹ رپورٹرز کو بھی احساس ہوا کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جنہوں نے بڑا اپنا ایک امیج بنایا تھا، جمہوریت، آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی، تو انہوں نے اپنے 13 جنوری کو جو بلے کے نشان والا فیصلہ ہے وہ دے کے پورے پاکستان کے جو انتخابی عمل تھا اس کو ڈسٹرائے کیا، ڈیمیج کیا، ڈسٹارٹ کیا، اور اس کے بعد سے یہ ملک میں سمجھتا ہوں کبھی بھی جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو سکا۔ اور وہی 13 جنوری کا جو آغاز تھا قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کا، جس کا خمیازہ جو ہے پورا سال اس پوری قوم نے بھگتا، ہمارے سیاسی نظام نے بھگتا، اور سیاسی جماعتوں نے بھگتا، سیاستدانوں نے بھگتا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ میڈیا اور سول سوسائٹی نے بھی بھگتا، اور آج ہماری عدلیہ جہاں کھڑی ہے اس کی بھی وجہ وہ 13 جنوری کا فیصلہ ہے۔ تو ایک میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے، تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس کے بعد 8 فروری، جس کے لیے یہ سارا گراؤنڈ تیار کیا گیا، مطلب 13 جنوری سے لے کر 21 اکتوبر تک ہم پہنچیں گے 26ویں ترمیم، تو یہ سارا گراؤنڈ جو ہے بنیادی طور پر اسی کے لیے تیار کیا گیا تھا، جہاں پر سیاسی طور پر بھی کیپچر کیا گیا اور جوڈیشری کو بھی کیپچر کیا گیا، کنٹرول کیا گیا۔ 8 فروری اور 9 فروری یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک دو دن جو ہے وہ الگ الگ یاد رکھے جائیں گے، کہ فارم 45 اور فارم 47۔ فارم 47 پر حکومت بنی، اور 8 فروری سے پہلے 3 فیصلے ہوئے۔ 30 جنوری کو سائفر کیس میں سزا ہوئی عمران خان کو، 31 جنوری توشہ خانہ کیس میں، اور 3 فروری عدت کیس میں۔ یہ 3 فیصلے وہ تھے جو ویسے تاثر تھا کہ جو پبلک جو سینٹیمنٹ ہے، لوگوں کے جو جذبات ہیں، ان میں ایک نیگیٹو اثر پڑے گا کہ اتنا کرپٹ بھی ہے، اخلاقی طور پر بھی ہے، اور سائفر کا کیس بھی اس میں تھا، تو اس کا بہرحال وہ امپیکٹ نہیں پڑا بلکہ الٹا پڑ گیا۔ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے جو لیول پلینگ فیلڈ ایک پولیٹیکل پارٹی کو، پی ٹی آئی کو نہیں دی جا رہی تھی، اور اس میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رول زیرو تھا، اور انہوں نے بالکل اس کو نظر انداز کیا، الیکشن کمیشن نے نظر انداز کیا۔ الیکشن کمیشن بطور ادارہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا سال وہ ناکام ہوا، اور 8 فروری الیکشن سے پہلے بھی پول ڈے، انٹرنیٹ بند، موبائل سروس بند، اچانک بالکل کوئی، اور پورے ملک میں بند کر دی گئی۔ پھر رات کو جو رزلٹس آئے، فارم 47 9 فروری کو نکلے، 8 اور 9 فروری کو جو کچھ ہوا اس کے اثرات تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ اثرات میرے خیال میں آگے تک جائیں گے، کیونکہ ایک ایسی گورنمنٹ جو ہے برسر اقتدار ہے یا اتحادی حکومت ہے جس کی ابھی تک وہ خود بھی اپنے آپ کو ان کو یقین نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اپنے اختیار استعمال کرنے کو اس میں آزاد ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے۔ میاں نواز شریف، مریم، شہباز شریف، شریف فیملی، مسلم لیگ نون کے ایم این ایز، اسلام آباد کے ایم این ایز، تمام پر ایک تلوار لٹک رہی ہے۔ اس تلوار لٹکنے کی وجہ سے پوری جو پارلیمان ہے وہ بھی آپ سمجھیں کہ اس کو بھی کسی نہ کسی طرح جو ہے مٹھی میں رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو 8 فروری کا دن تھا اور پھر 9 فروری کا، جیسے آپ نے کہا، اسی کے تسلسل میں اگر ہم آگے جائیں تو کیونکہ معاملات سارے عدلیہ میں آنے لگے تھے، 25 اور قاضی فائز عیسیٰ بھی بے نقاب ہونے لگے تھے، اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ بھی بے نقاب ہونے لگے تھے، یہ سارے معاملات سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی آنا تھے۔ تو 25 مارچ کا جو دن ہے وہ میں سمجھتا ہوں سال 2024 کا ایک سیاہ ترین دن تھا، جب ایک 6 ججوں نے اپنے ہاتھ سے دستخطوں سے ایک خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کے اس وقت کے سربراہ قاضی فائز عیسیٰ کو، اور اس میں انہوں نے جو انکشافات کیے شاید پاکستان کی سیاسی، آئینی اور عدالتی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی
یہ چیزیں یوں منظر عام پہ نہیں آئی. مگر اس کے باوجود بھی قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج پہ ان کے کان میں جوں تک نہیں رینگی, اور پہلے تو انہوں نے اس کو بری کرنے کی کوشش کی, دفن کرنے کی کوشش کی, ایک وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کر کے اور ایک سرکاری کمیشن بنا کے, لیکن پھر جب اس کا رد عمل آیا تو پھر مجبوراً جو ہے فل کورٹ بنائی, اور پھر فل کورٹ کے اندر بھی قاضی فائز عیسیٰ نے پوری بھرپور انداز سے کوشش کی کہ اس خط کے اوپر کوئی کارروائی نہ ہو, بلکہ تجاویز مانگی گئی. اور اگر آپ کو یاد ہو جو تجاویز مانگی گئی تھی, ان تجاویز میں مزید انکشافات ہوئے, اور خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, ایون سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی ایسی چیزیں سامنے آئی کہ جس سے لوگ حیران ہوئے کہ ہمارے ججوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ کی جو ایک بزدلانہ قیادت تھی, میں کہوں گا منافقانہ قیادت تھی, کہ آج تک سپریم کورٹ اس خط کے حوالے سے بھی کچھ نہیں کر سکی, اور وہ خط کا معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے. سو مچ سو کہ جو موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں, انہوں نے ایک دفعہ جوڈیشل کونسل میں اس کو ڈسکس کیا ہے, اور ایک تاثر یہ دیا ہے کہ جیسے وہ معاملہ اب جوڈیشل کونسل میں آ گیا اور اب سپریم کورٹ کا معاملہ ختم, مگر ایسا ہے نہیں. سپریم کورٹ میں بھی ابھی تک وہ معاملہ زیر سماعت ہے. آج تک اس تمام معاملے کی سپریم کورٹ کوئی تحقیقات نہیں کروا سکی, اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کسی قسم کی کوئی ایکشن نہ لیا جائے. اور اس خط کے بعد جو حالات و واقعات ہوئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, اور لاہور ہائی کورٹ سے جس طرح کے انکشافات ہوئے, اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے جج جو ہیں, جو جسٹس جو ہیں اپنا, وہ جب چیف جسٹس شہزاد احمد گھیبا صاحب, ملک شہزاد احمد صاحب, وہ سپریم کورٹ آ گئے, اور پھر ان کو لایا گیا سپریم کورٹ میں. تو یہ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوری سپورٹ کی اس پورے سسٹم کی. اس وقت جسٹس منصور, منیب اور یہ چاہ رہے تھے کہ نہیں وہاں پہ ایک جج ایسا چاہیے, لیکن انہوں نے پوری سپورٹ کی کہ نہیں اٹھائیں اس کو, وہاں سے لے کر آئیں, کیونکہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے پورا کنٹرول تھا ان کے پاس, تو ان کو پھر اوپر لایا گیا. بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا پورے سال 2024 میں جو کچھ بھی ہوا ہے, اس میں قاضی فائز عیسیٰ کا ایک بنیادی, ایک کلیدی, اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک گھناؤنا کردار تھا تو وہ غلط نہیں ہوگا. تو یہ 6 ججوں کا خط بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. سال 2024 میں یہ چیز سامنے آئی تھی, اور اس کے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ براہ راست دکھاتے تھے یہ ساری پروسیڈنگز, اور جس طرح وہ کہتے تھے کہ میرے دور میں کچھ نہیں ہوا, پرانے دور میں ہوا ہے, اور انہوں نے کوشش کی, بلکہ یہ بھی خبریں آئیں کہ جو انٹرنلی جو فل کورٹ میٹنگ ہوتی رہی, ان ججوں کو انہوں نے پریشرائز کرنے کی بھی کوشش کی, اور ان ججوں کو ہی کوئی ملزم ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید انہوں نے کوئی جرم کیا ہے. حالانکہ ایک جج کے گھر جو ہے وہ ان کے بیڈ روم میں کیمرے نکلے, کہ ایک کے والد کو یہاں پہ لایا گیا, اور پھر اسی دوران اس خط کے علاوہ جسٹس بابر ستار کو ایک جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ آڈیو لیکس کیس سے. اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور جوڈیشری کے ہیڈ کے لائیو براہ راست دکھا کے جس طرح کا جسچر دیا, جس طرح کا تاثر دیا, اور کوشش کی کہ اس پہ کوئی ایکشن نہ ہو, پوری پاکستان کی جوڈیشری پر, خاص طور پر ڈسٹرکٹ جوڈیشری پر بہت زیادہ نیگیٹو اثر پڑا, اور آج تک ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینیوٹی. دیکھیں ججز کو قاضی فائز عیسیٰ جیسے بندے نے یہ پیغام دیا کہ یو آر آن یور اون, مطلب کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ خود ہی کرنا ہے. یہ صرف پیغام کی بات نہیں, جاگتے رہنا, ساڑھے تنہ رہنا, یہ پیغام کی بات نہیں. اب نام ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن کچھ ایسے ججز ملے ہمیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے, مختلف اضلاع سے, کہ جن کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمارا جوڈیشری کا ہیڈ اس کی یہ پوزیشن ہے تو ہماری پروٹیکشن کون کرے گا. یہ تو سیدھا پیغام تھا, اور انہوں نے ہوا بھی وہی. بہرحال جی کیا کہیں, قاضی فائز عیسیٰ کو اس لیے میں بار بار کہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس کی بنیاد جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ نے 13 جنوری کے فیصلے سے رکھی. اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے رہے ہیں کہ میرے والد گرامی نے پاکستان بنانے میں بڑا کردار ادا کیا. اب اگر اس کو پاکستان بنانا کہتے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے, تو معلوم نہیں وہ پاکستان کیسے بنا ہوگا. بہرحال اس کے اوپر بھی بہت سی 13 جنوری پھر 12 جولائی کو کھلا, پھر 12 جولائی کو 13 جنوری مخصوص نشستوں والا جو کیس سامنے آیا, اس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھیں نا منہ کی کھانی پڑی نا. قاضی فائز عیسیٰ کو ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں ایکسپوز ہوئے. اس 13 جنوری کے 12 جولائی کے فیصلے میں بھی قاضی فائز عیسیٰ ایکسپوز ہوئے. وہ تسلسل کے ساتھ 13 جنوری کا فیصلہ دیا,
اور اس کے بعد 12 جولائی کے فیصلے میں بھی 13 جنوری کے اپنے فیصلے کی کنٹینیوٹی میں انہوں نے کوشش پوری کی کہ پی ٹی آئی کو وہ اکثریت نہ دی جائے مخصوص نشستوں کے ذریعے کہ جن سے وہ حکومت سازی کر سکتے یا جن سے مجوزہ آئینی ترمیم رک سکتی. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ 12 جولائی کا فیصلہ ہے جس پہ آج تک سپریم کورٹ عمل نہیں کرا سکی, اور یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے ایک شرم کا مقام ہے اور سپریم کورٹ کے لیے شرم کا مقام ہے. یہ ایک شرمناک ناکامی ہے سپریم کورٹ کی کہ آج تک اس فیصلے پہ عمل نہیں ہو سکا. پہلے قانون کے ذریعے تاثر دیا گیا کہ وہ فیصلہ غیر مؤثر ہو گیا, اور اب 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو آئینی بینچ بنا دیا گیا ہے, اب اس حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم کا کیس بھی جو ہے اب 2 ہیرے جو ہے انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ جو ادارے ہیں ان کو یہ غیر آئینی فیصلہ ہے, اس کو ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور وہ دونوں ہیرے جسٹس امین الدین خان جو ہے اب آئینی بینچ کے سربراہ ہیں, اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی اس میں موجود ہیں, اور وہ تقریباً 2-2.5 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئینی بینچ تو سنبھالے ہوئے ہیں, لیکن ان کو اس چیز کا بالکل کوئی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ 12 جولائی کے فیصلے کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آئینی بینچ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور حکومت جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کر رہی, تو اس آئینی بینچ کی دکان تو جب بند ہو جانی چاہیے نا. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہونا تو اس دکان کو بند ہو جانا چاہیے. تو 12 جولائی کے فیصلے پر عمل نہ ہونا مجموعی طور پر آئینی بینچ ہو یا ریگولر بینچ ہو, سب کے لیے یہ ایک بڑا ایک سوالیہ نشان ہے, ان کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. مگر آئینی بینچ کا جو ٹھیکہ دیا گیا ہے اس دکان کا بقول آپ کے, وہ بھی انہی کو دیا گیا نا جنہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ اگر کوئی سرکاری ملازم یہ سمجھتا ہے یا ادارہ کہ یہ غیر آئینی فیصلہ تو وہ اس پہ عمل کرنے کا پابند نہیں ہے. اب اسی بینچ میں وہ لوگ بھی تو بیٹھے ہوئے نا, بیٹھے ہوئے بھی ہیں, اور وہ نظر ثانی بھی فکس نہیں ہوئی ابھی تک. اس کی امپلیمنٹیشن ڈالی ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کے ہیں, انہوں نے کہ امپلیمنٹ کریں, آپ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کریں, بالکل ہر چیز جو ہے انہوں نے سموتھ رکھی ہوئی ہے. معاملہ آئینی بینچ کے سامنے ہی جانا ہے, یہ الگ سے ایک بحث شروع ہو جائے گی کہ پھر یہ آئینی بینچ جو ہے اس میں آلریڈی یہ جج سن چکے ہیں, تو پھر کیسے صرف سن نہیں چکے بلکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ جو اکثریت ہے نا وہ اس نے غیر آئینی کام کیا ہے. چلے اب اس کے بعد ایک اور جو سال 2024 میں جو ایک شاخسانہ تھا قاضی فائزہ جیسے جج کے فیصلوں کا, وہ تھی 26ویں آئینی ترمیم. اور وہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے قاضی فائزہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے منظور ہو گئی, اور اس سے پہلے 63A بھی. ہاں ایگزیکٹلی, اور 63A میں بھی جو تاحیات نااہلی تھی, ایک تو تاحیات نااہلی تو بہت پہلے ختم ہو گئی تھی, 63A کے اندر جو کہ ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ تھا اس کو سیٹ اسائڈ کیا گیا. دیکھیں یہ اس پہ میں اور آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ پہلے بھی جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ غلط تھا, کیونکہ وہ آئین کے اندر ایسی چیز نہیں تھی کہ ووٹ شمار ہی نہیں ہوں گے. مگر جو ٹائمنگ تھی اور قاضی فائزہ نے جس طریقے سے سارے معاملے کو دیکھا, آرڈیننس جاری ہوا اور پھر سارا کچھ کیا, تو اس میں قاضی فائزہ کی بدنیتی جو تھی وہ واضح تھی اور نظر آ رہی تھی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے حکمران اتحاد کی 2/3 اکثریت پوری ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے ووٹ شمار نہ کرنے کا ایک فیصلہ دیا. ایک تاثر یہ دیا گیا, بلکہ ووٹ شمار کرنے کا فیصلہ اور پھر دیا, وہ شمار ہوا, اور پھر وہ شمار ہوئے ووٹ, اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا گیا, غائب کیا گیا, اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو پہلے ہی انڈیپینڈنٹ تھے. بہرحال ایک قسم کا ماحول بنا دیا انہوں نے. لیکن بات پھر وہی انڈیپینڈنٹ والا معاملہ, وہ 13 جنوری یاد کریں کہ وہی بات آ گئی نا کہ 13 جنوری کو اگر وہ نشان نہ لیا جاتا تو یہ انڈیپینڈنٹ ہی نہ ہوتے. جب انڈیپینڈنٹ نہ ہوتے تو پارٹی کے ہوتے, تو ان کی سچویشن مختلف ہوتی. دیکھیں قاضی فائزہ نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق کیا, پاکستان کی عدالت اور عدلیہ کا بھی بیڑا غرق کر دیا, اور عدلیہ کو یرغمال بنا دیا انہوں نے حکومتی اکثریت کے ہاتھ میں, کہ جو جوڈیشل کمیشن کے اندر حکومت کو مل گئی. اور یہ وہ جوڈیشل کمیشن ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بنایا گیا. پہلے تو یہ تھا نا کہ حکومت کے دباؤ پہ فیصلے ہوتے ہیں, اب تو حکومت دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو. وہ جو 6 ججوں کے خط میں انکشافات ہوئے تھے, جو کام مبینہ طور پہ خفیہ ادارے کر رہے تھے ججوں کے ساتھ, وہ ایک مقصد خفیہ طریقے سے, اب تو وہ 26ویں آئینی ترمیم میں اس کو باقاعدہ ان حکومت کو اور ان اداروں کو اختیار دے دیا گیا ہے. بلکہ اب تو جو قواعد بنائے گئے ہیں ججوں کی تعیناتی کے, اس میں خفیہ اداروں کی رپورٹ کے حوالے سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اگر چاہے تو یہ اس کی ثوابدید ہوگی, اور وہ چاہے گا کیسے, وہ ووٹنگ ہوگی, اور ووٹنگ میں اکثریت حکومت کی ہے. تو پھر اگر دیکھیں نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ سال 2024 پاکستان کی سیاست کے لیے, پاکستان کی عدالت کے لیے, اور اگر میں کہوں کہ پاکستان کی صحافت کے لیے بھی ایک بدترین سال تھا.
تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کو، لیڈران کو، ان کو ہاؤنڈ کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور جس طریقے سے پارلیمنٹ کے اوپر ایک دفعہ پھر حملہ ہوا اور اندر سے لوگوں کو گھسیٹ کے گرفتار کر کے لایا گیا، اور ہمارے پاس یہ ایاز صادق جیسے اسپیکر ہیں کہ جو آج تک جو ہے یہ قوم کو نہیں بتا سکے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پارلیمنٹ کی بے حرمتی کی، پامالی کی، اور ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے۔ وہ ابھی بھی اسپیکر صاحب جو ہیں اپنی نوکری پہ موجود ہیں، حالانکہ کوئی مہذب اسپیکر ہوتا، کوئی مہذب پارلیمنٹ ہوتی، مہذب ملک ہوتا، تو ابھی تک وہ اسپیکر شرم کے مارے جو ہیں وہ استعفیٰ دے کے گھر جا چکے ہوتے، یا پھر کوئی اتنا اسٹرانگ ایکشن لیتے کہ جس سے پتہ چلتا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بالادست ہے۔ تو بہرحال اب یہ 26ویں یعنی ترمیم کا بھی معاملہ آ گیا، اور ایک اچھی بات جو ہوئی، جی لیکن ایک اچھی بات جو ہوئی ہے وہ قاضی فائزہ جیسے بندے کی ریٹائرمنٹ ہوئی، اور جاتے جاتے بھی وہ ایکسپوز ہوئے، اور آپ کو یاد ہے انہوں نے ایک وہ کوئی سنگ مرمر کی دیواریں بنائی ہوئی تھی، وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ تو آپ نے بھی دیکھا۔ اچھا، اس میں بھی بڑا دلچسپ ہے کہ یہ 23 اکتوبر تھا یا 24 اکتوبر تھا، ایگزیکٹ یاد نہیں، جس دن انہوں نے 25 اکتوبر تھی شاید، 25 اکتوبر آخری دن، اور جس دن انہوں نے اس کا افتتاح کر دیا اور اس کے ٹھیکیدار کو بھی بلا لیا، شیلڈیں بھی تقسیم کر دیں، اور وہ زیر تعمیر تھا۔ آج بھی میرے خیال میں لوگوں کو، وہ کہتے تھے نا کہ عام عوام کو آنا چاہیے، ان عام عوام کو جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ ابھی بھی اس کو 25 اکتوبر کے بعد یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا، تھوڑا سا کام شروع میں ہوتا رہا، لیکن اب تو بالکل وہ جو ہے وہ اس طرح پڑا ہوا ہے۔ اس میں دیکھیں نا، سب سے بڑی منافقت تو یہ تھی نا کہ آئین کے الفاظ کو آپ نے سنگ مرمر کے سفید پتھروں پہ تراش کے دیواروں میں چنوا دیا، لیکن آپ کو اتنی شرم نہیں آئی کہ آپ کے اوپر ایک پنڈی کے کمشنر نے الزام لگایا آپ کے اوپر اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پہ کہ دونوں نے ملی بھگت کر کے الیکشن میں دھاندلی کروائی ہے، اور آپ اتنے بزدل نکلے کہ آپ نے اس کے خلاف کارروائی کچھ نہیں کی، بلکہ اس کے جواب میں آپ جو ہے نا موبائل پہ انٹرویو دیتے رہے کچھ رپورٹرز کو، ویڈیو پہ آ کے کہ نہیں کوئی ثبوت ہے تو لے کے آؤ۔ نہیں، ایک کام انہوں نے اور کیا ہے، انہوں نے 8 فروری کے بعد 25 اکتوبر تک یقینی بنایا کہ الیکشن کمیشن کو مکمل پروٹیکشن دی جائے۔ مطلب کچھ ایسی نشستیں بھی تھیں جو انہوں نے جو پلیٹ میں رکھ کر مسلم لیگ نون کو دے دیں، ادھر سے لے کر ادھر دے دیں، ادھر سے لے کر ادھر دے دیں۔ الیکشن مطلب پی ٹی آئی جو ہے وہ بار بار یہ کہتی تھی، بلکہ مجھے یاد ہے 13 جنوری کا فیصلہ ہوا تو 14 جنوری کو صبح پی ٹی آئی کے وکیل آئے، انہوں نے کہا جی یہ لیول پلینگ فیلڈ والی ساری درخواستیں ہم واپس لے رہے ہیں، ہم نے آپ کے پاس کیس لگانا ہی نہیں ہے۔ لیکن 14 جنوری سے 25 اکتوبر تک قاضی فائزہ نے یقینی بنایا کہ ہر کیس ان کے پاس ہی لگتا رہے۔ اگرچہ عمران خان نے 4 لیٹر لکھے جی ہمیں آپ پر اعتراض ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کیونکہ پورا کرنا ہے 21 جو 26ویں ترمیم ہے اس کے لیے یقینی بنانا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا کہ ان کو مکمل پروٹیکشن دی، ہر کیس میں، ہر جگہ پہ، لاہور ہائی کورٹ کو، ہائی کورٹ کے ججز کو سنب کیا اپنے آرڈرز میں کہ آپ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بالکل نہیں چھیڑنا، یہ تو بالکل زبردست ہے۔ اور بڑا، حالانکہ ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کیسے ایکٹ کر رہا ہے، کیسے جسٹس جہانگیری کے ٹریبیونل کو تبدیل کرنے کے لیے حکومت نے آرڈیننس لایا، الیکشن کمیشن نے فوری طور پر چینج کر دیا، اور اس کے بعد کیسے مطلب جو آج سے 4 ماہ پہلے جس الیکشن ٹریبیونل نے ان نشستوں کا فیصلہ کر دینا تھا اس کو تبدیل کر دیا، اور اب تک وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہ منافقت جو قاضی فائزہ کی ہمیں نظر آئی 12 جولائی کے فیصلے میں بھی، کہ اپنے 13 جنوری بلے کے نشان سے متعلق فیصلے کی الیکشن کمیشن نے جو تشریح کی، اور پھر 8 فروری کے الیکشن میں بھی بطور سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو حصہ نہیں لینے دیا، قاضی فائزہ نے اس فیصلے کی کوئی وضاحت نہیں کی، بلکہ 12 جولائی کے فیصلے میں الیکشن کمیشن کے اس کنڈکٹ کے اوپر کوئی واضح طور پہ پوزیشن ہی نہیں لی، اور بڑی آرام سے کہہ دیا کہ نہیں کچھ سیٹیں تو دی جا سکتی تھیں، اور وہ پی ٹی آئی بطور پارٹی بھی الیکشن لڑی۔ تو آپ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے اتنا بڑا بلنڈر کیا تو آپ کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ مس کنڈکٹ ہے، الیکشن کمیشن کو ریموو کریں؟ آپ ان کو اس لیے پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، کہ پہلے تو مجھے ایک بلاب لا کے پتہ نہیں کیا کہتے رہے ہیں، اور اب مجھے لکھ رہے ہیں کہ میں نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے۔ تو قاضی فائزہ نے وہاں پہ بھی منافقت کی ہے، اور وہاں پہ بھی بر وقت وضاحت نہیں دی، جبکہ کچھ ایسے فیصلے تھے کہ جس میں فریقین کو چیمبروں میں بلا کے وہ پریس ریلیزیں بھی جاری کرتے رہے مبارک ثانی کے فیصلے میں، اور وہاں پہ آ کے تو پریس ریلیزوں کے ذریعے بھی وضاحتیں کرتے رہے، مگر 13 جنوری کا جو میں سمجھتا ہوں کہ گھناؤنا ترین جو فیصلہ تھا اس کے بارے میں آج تک کوئی وضاحت جو ہے قاضی فائزہ نے بھی جاری نہیں، بلکہ الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور ممبران کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہوا، ان کے دور میں دائر ہوا، لیکن انہوں نے بالکل اس کو جو ہے ٹچ نہیں کیا، اس کو فکس نہیں کیا۔ پھر آخر میں جو آرڈیننس
آرڈیننس ایک جاری ہوا تھا جس کے تحت انہوں نے کمیٹی تبدیل کی تھی. اس آرڈیننس کے خلاف درخواستیں جا رہی تھیں, اس کے خلاف ارلی ہیئرنگز جا رہی تھیں کہ آرڈیننس کو سنا جائے. ہائی کورٹس نہیں سن رہی تھیں, لیکن انہوں نے بالکل بھی نہیں لگایا. پھر حامد خان صاحب نے آپ کی اس ولاگ میں یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ تو لیتے ہی نہیں ہے, وہ کہتے اعتراض کس چیز کا. اچھا, ایک اور جو 2024 میں فیصلہ ہوا ہے, یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو کیس آئے, بہت بڑا فیصلہ تھا کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے کہا, میرے خیال میں 4-1 کی اکثریت سے انہوں نے کہا کہ سویلین شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. یہ بہت ایک تاریخی 2023 اکتوبر 2023 کا فیصلہ تھا, لیکن اس کے اوپر پھر اپیل آئی تھی دسمبر میں, اور جسٹس سردار طارق مسعود نے پہلی سماعت پر ان پر اعتراض بھی ہوا. اس کے باوجود انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا اور یہ کہا کہ آپ کنٹینیو کریں جتنے ٹرائلز ہیں, لیکن آپ فیصلے نہیں دیں گے. تو دسمبر 2023 سے لے کر دسمبر 2024 تک وہ جو لوگ تھے 104 لوگ تھے, پھر 84 رہ گئے, 85 رہ گئے, ان کی فیملیز انتظار کرتی رہیں کہ اتنا بڑا معاملہ ہے, سپریم کورٹ ہے, سب سے بڑی عدالت ہے, یہ اس کو لگائے گی, اس کو ختم کرے گی, لیکن یہ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا. آخر کار پھر جو ہے وہ اس طرح کر دیا گیا. اب تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے. اب فرض کریں کہ 85 لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں, جو کورٹ آف اپیل ہے انٹرنلی جو ملٹری کورٹس کا ہے, اس میں انہوں نے جانا ہے, وہ ججمنٹس کے لیے ریکارڈ کے لیے آج کل کوشش کر رہے ہیں, درخواستیں کر رہے ہیں, اور ان کو کچھ کو کوٹ لکھپت جیل, کچھ کو اڈیالہ شفٹ کر دیا گیا ہے. تو اب جو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ہے جس نے یہ اجازت دی ہے, میں تو حیران ہوں ان پر کہ آپ اجازت کیوں دے رہے ہیں. آپ چھٹیاں کینسل کرتے, آپ کہتے ہیں جی ہم صبح سے شام تک بیٹھتے ہیں, اگلے 5 روزوں میں ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اب ہوگا کیا اگر فرض کریں کہ سپریم کورٹ جو ہے آئینی بینچ فروری میں فیصلہ کرتا ہے کہ جو سیولینز کے ٹرائل جو ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتے, تو آپ نے جو مشروط کیا ہوا ہے یہ کیسے آپ سارا ریورس کریں گے؟ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہوگی نا کہ دوبارہ ان کو کیسے آپ سیولینز کو دوبارہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پھر بھیجیں گے. وہ جو لوگ 20 ماہ پہلے ہی سزائیں کاٹ چکے ہیں, مطلب 20 ماہ سزا کاٹنا بڑی بات ہے کہ آپ پر ابھی ٹرائل ہو رہا ہے اور 20 ماہ سزا کاٹ چکے ہیں, کوئی ضمانت نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے, تو ان کو دوبارہ اب پھر اس میں تقریباً 10-15 لوگ وہ ہیں جن کی 2 سال مطلب 20 سال سزا کاٹ چکے ہیں, 4 ماہ رہتی جاتی ہے, 20 ماہ کاٹ چکے ہیں اور 4 ماہ رہتی ہے. تو آپ جو دوبارہ ریورس کریں گے, وہ تو فیملی چاہیں گی بھائی ٹھیک ہے ہمیں ملٹری کورٹ سے ٹرائل منظور ہے. تو یہ بڑی عجیب کام کیا ہے ملٹری جو آئینی بینچ نے. اب آئینی بینچ کو کم سے کم یہ چاہیے کہ ونس فار آل اس معاملے کو سیٹل ہونا چاہیے, اور یہ اصول میرا خیال ہے بالکل طے ہے کہ ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل نہیں ہونے چاہیے. آپ امپاور کریں, مزید اینٹی ٹیررزم کورٹس کو امپاور کریں, ان کے لیے چیکس لگا دیں, ان کو کہیں کہ جلدی ٹرائل, صرف اس کے لیے نہیں اور کیسز کے بھی ٹرائل جلدی کریں. لیکن یہ حل نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ اب دیکھیں کہ پہلے 25 لوگوں کو پھر 60 لوگوں کو سزائیں ہوئیں, ان کی ججمنٹس کہاں پہ ہیں, ان کی ریزننگ کہاں پہ ہے؟ جو اٹارنی جنرل کہتا تھا کہ ریزننگ ہوگی, اٹارنی جنرل کہتے تھے کہ ریزننگ ہوگی, کہاں ہے ریزننگ؟ 3 سال سے زیادہ نہیں ہوگی, مطلب لینتھی سزائیں نہیں ہوگی, یہ اٹارنی جنرل نے کہا تھا. تو یہ چیزیں کہاں پہ ہیں؟ کوئی چیز سامنے آئی نہیں ہے, تو وہ فیئر ٹرائل کہاں پہ رہ گیا؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سیولینز کے ٹرائل نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی چھٹیوں کے بعد جو آئینی بینچ ہے اس کو کم سے کم یہ قرض ادا کرنا چاہیے, فوری اس کیس کو لگائیں اور اس کو ڈیسائیڈ کریں. 1-2 ہفتوں میں روزانہ کی بنیاد پر سنیں, آپ اس کو روٹین کا کیس نہ سمجھیں. یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کیس ہے. پی ٹی آئی کے دور میں, عمران خان صاحب کی دور میں, اس وقت بھی ملٹری ٹرائلز ہوئے, ایک بڑی تعداد بتائی جاتی ہے جن کے ملٹری ٹرائلز ہوئے. ابھی اتنے بلک میں 104 ملٹری ٹرائل ہو گئے, کل کسی کو اٹھائیں گے وہ لے گئے ملٹری ٹرائل. تو اس لیے اس معاملے کو فوری طور پر جو ہے وہ اس کا حل اور اس کی ججمنٹ آنا ضروری ہے. چلیں اچھا کوئکلی اب یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے صحافت کے لیے سال کتنا مشکل رہا, اور مجھے تو صرف ایک بات کا افسوس ہے کہ ارشد شریف ہمارے سینئر جرنلسٹ تھے, وہ کینیا میں شہید کیے گئے, اور ان کے کیس کے حوالے سے نہ تو قاضی فائیسہ جیسے بندے نے اس کو کوئی سنجیدگی دکھائی, بلکہ اس کے اوپر سیاست کرتے رہے. قاضی فائیسہ پریس ریلیزیں جاری کی اور کوشش یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کے کچھ ساتھی ججز جو ہیں وہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے اس معاملے میں, حالانکہ پورا سال وہ سوئے رہے اس کیس کے اوپر. اینڈ پہ آ کے انہیں ارشد شریف کا آپ اندازہ لگائیں, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, 4 ماہ, وہ پھر جولائی تک 11 ماہ انہوں نے اس کیس کو ہاتھ نہیں لگایا اور ادھر ادھر سے کیس اٹھاتے رہے. اور جولائی میں آ کر انہوں نے جو ہے کمیٹی بٹھائی, اور اس کمیٹی کے جو میٹنگ منٹس جاری ہوئے وہ جاری کر دیے تاکہ جسٹس منصور اور منیب کو جو ہے لوگ ٹارگٹ کریں کہ یہ سیاست کر رہے ہیں. بعد میں انہوں نے کہا بھائی میٹنگ منٹس تو پورے جو ہے وہ
جاری کریں, دوبارہ میٹنگ منٹ ایڈیشنل جو میٹنگ منٹس ہیں وہ جاری ہوئے تو پوری سیاست ہی کرتے رہے پورا سال. بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ارشد شریف شہید ان کے کیس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا, اور اس سے بھی بڑا تشویشناک میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے پاس جو ایک پٹیشن پڑی ہوئی تھی کہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اس پر انہوں نے گورنمنٹ کو بھی بلایا اور انہوں نے کہا بھی کہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ کن حالات میں ان کو یہ ملک چھوڑنا پڑا. ارشد شریف کو, ارشد شریف پر اس ملک کی زمین کیوں تنگ کی گئی, ان سوالات کے جوابات آنے چاہیے تاکہ فیوچر میں یہ نہ ہو. لیکن وہ بھی انہوں نے ججمنٹ ریزرو کی ہوئی ہے, 2-3 ماہ ہو گئے ہیں, اس میں سے کوئی فیصلے نہیں آ رہا. مطلب عجیب ہی کام چل رہا ہے. پھر سب سے گھناؤنا اور خوفناک اور ہولناک واقعہ 26 نومبر کا تھا, جس میں پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج ہوا, ڈی چوک میں فائرنگ ہوئی, لوگوں کو قتل کیا گیا, مارا گیا, گولیاں چلی, اور حکومت نے اس حوالے سے ٹوٹلی جو ہے ایک وولٹ فیس انہوں نے شو کیا اور کہا کہ ایسا کچھ واقعہ نہیں ہوا, جس کے بعد میں ہم نے ثبوت بھی دیے. اور ان حقائق کو چھپانے کی خاطر میرے ساتھ بھی جو ہوا, آپ کے ساتھ جو ہوا, ہم دونوں کو اٹھایا گیا, غائب کیا گیا. تو یہ میرے خیال میں سب سے خوفناک واقعہ ہے کہ جس کے اثرات ہمیں 2025 میں بھی نظر آتے رہیں گے, جو کچھ 26 نومبر کے ہوا. اور اس حوالے سے ہم نے حال ہی میں فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس بھی سنی ہے, اور ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ادارے نمبر 1 ہیں, ہماری ISI نمبر 1 ہے, مگر یقیناً فوج کے ادارے جہاں ویسے بہت سی رپورٹیں شیئر کرتے ہیں ان کے ترجمان کہ ISI کی یہ رپورٹ ہے, خفیہ اداروں کی یہ رپورٹ ہے, تو ایک 26 نومبر کے بارے میں بھی شیئر کر لیتے کہ جن پہ الزام ہے کہ جو اسلحہ لے کے آئے تھے وہ کون تھے, کتنوں کو گرفتار کیا, اور جن کی ڈیڈ باڈیز دفنائی گئی ہیں وہ کون لوگ تھے, وہ کیسے مرے, اور کچھ نہیں تو اسپتال کے ریکارڈ جو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی حکومت نے وہی شیئر کر دیتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہمیں سیاست پہ اور جمہوریت پہ فوج کے ترجمان کی طرف سے اب لیکچر سننے کو ہی ملتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک آخری دسمبر تک کے جو واقعات ہیں. لیکن اس میں ایک چیز رہ گئی ہے کہ جو چیف جسٹس منصور علی شاہ جو کہ چیف جسٹس بننا تھا جنہوں نے آئین کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ سارا سسٹم تلپٹ کر دیا گیا, اور پھر جسٹس یحییٰ آفریدی آ گئے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑی ہی ایک عجیب بات ہوئی کہ آئین میں ہی ترمیم کر دی گئی. اور اسی سال 2024 میں آئین میں ترمیم بھی جسٹس منصور علی شاہ کو روکنے کے لیے کی گئی. ایگزیکٹلی کیونکہ وہ 12 جولائی کا فیصلہ آیا تھا. اور اسی سال ایک اور ایکسٹینشن بھی دی گئی ہے ثاقب بشیر صاحب, بالکل ایک قانون سازی کی گئی ہے. آرمی چیف کی مدت ملازمت جو ہے 3 سال سے 5 سال کر دی گئی ہے, پھر ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. ماضی میں جتنی بھی ایکسٹینشنیں ہوئی اس کے بعد جو کچھ بھی اس ملک کے ساتھ ہوا, اس سسٹم کے ساتھ ہوا, وہ ہم نے دیکھ لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل جو ہے اگر 2024 کو یاد کیا جائے تو پاکستان کے لیے یہ ایک بدترین سال تھا, اور یہ ہم ایک پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں. اور اس سال کا اگر کوئی ولن تھا تو میرے خیال میں قاضی فاضیسہ تھا, جو کہ ایک بدماش کہہ لیں یا ولن کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. آپ کے خیال میں اس سال کا کوئی ہیرو بھی تھا ثاقب بشیر صاحب؟ جی ویسے دیکھنا ہوگا کہ کون, نہیں میرے اور آپ کے علاوہ آپ بھی ہو سکتے ہیں ویسے. نہیں ویسے دیکھیں ہماری سول سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے میڈیا کی آزادی کے لیے, اور جن سیاستدانوں نے آواز اٹھائی ہے, بے شک ہمارے ان کے ساتھ اختلافات بھی ہوں گے, مگر ان حالات میں جن کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں, چاہے وہ سیاسی کارکن کسی بھی جماعت کے تھے, میرے خیال میں وہ سب کے سب سال 2024 کے ہیرو تھے. اور اگر کوئی زیرو ہوا ہے تو وہ زیرو کون ہوا ہے آپ کے خیال میں اس سارے سال کے دوران؟ قاضی فائز عیسیٰ. وہ تو ہے, لیکن سیاسی طور پہ کون زیرو ہوا ہے؟ سیاسی طور پر سیاستدان سب سے زیادہ. اب دیکھیں نا ہمارے پاکستان میں جو فریق ہیں وہ 3 ہیں, ایک ہیں سیاستدان, ایک ہیں جرنیل, اور ایک ہے عدلیہ. اس میں سب سے زیادہ کس نے لوز کیا ہے؟ عدلیہ نے بہت لوز کیا ہے, اور اس کی ذمہ دار وہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہی ہیں. میرا خیال میں عدلیہ بطور ادارہ جس نہج پہ پہنچ چکا ہے, اگر یہ چیزیں ریورس نہ ہوئیں تو پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت گہرے ہوں گے. الیکشن کمیشن
وہ بھی بہت بڑا لوزر ہے. اس کی وجہ کہ الیکشن کمیشن جو ووٹ الیکشن کراتا ہے، ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ آتی ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے سارے معاملات چلتے ہیں. تو اگر وہ ووٹ کا سسٹم ہی سارا کولیپس کر جائے اور اس میں ایسے لوگ آ جائیں جو جن کو ووٹ نہیں ہوا، تو وہ بطور ادارہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اس پہ بھی بڑا وہ سوال ہے. میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں کہ سال 2024 کا سب سے بڑا جو لوزر ہے، سب سے بڑی جو لوزر ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. کہ پاکستان میں جتنا بھی اسٹیبلشمنٹ کا متنازع کردار رہا ہے، بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. مگر اب کی بار مجھے پہلی دفعہ لگا ہے 2024 میں کہ اب پبلک لیول پہ عام لوگوں کی سطح پر جو اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ہے اس کے خلاف جو ہے ایک جذبات پائے جاتے ہیں، ایک نفرت پائی جاتی ہے. اور یہ اسی وجہ سے میں کہوں گا سال 2024 کا سب سے بڑا جو لوزر ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے کہ انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کی ہے. اور یہ جو ہے میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے، پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی ذمہ دار خود اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہم جیسے لوگ ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہوگا. اچھا، اس میں ایک چیز رہ گئی، ایکس بند ہوا 17 فروری کو، اسی طرح واٹس ایپ انٹرنیٹ ڈاؤن کیا گیا 8 فروری سے لے کر آنورڈ. ابھی تک بات کریں تو جو ایکسیس ہے، فائر وال جب ایکٹیو ہوئی، تو یہ جو پابندیاں ہیں کہ ڈیجیٹلی بہت ڈاؤن گیا ہے، آئی ٹی انڈسٹری کو بہت نقصان ہوا، ڈیجیٹلی بہت ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ یہ جو تنقیدی آوازیں ہیں ان کو بند کیا جائے، جو لکھتے ہیں وہ بند ہوں. ایکس بند کیا اور جو بولتے ہیں ان کی یوٹیوب کو ڈاؤن کیا. تو یہ بھی ایک اس پورے سال میں یہ کچھ بھی ہوا ہے. بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں. جی بہت شکریہ ثاقب بشیر. سال 2024 تو گزر گیا، سال 2025 آ رہا ہے. امید ہے کہ سال 2025 ہمارے پیارے ملک پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے، عدلیہ کے لیے، میڈیا کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے، عوام کے لیے، ووٹروں کے لیے اور جمہوریت کے لیے اچھی خبریں لے کر آئے گا. اسی دعا کے ساتھ مطیع اللہ جان MJ TV سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.